السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم سبوں کو اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمائے، الحمدللہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی لباس میں اور انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے دو طرح کے اعتراضات کیے۔ پہلی بات، کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، ہم تم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ہم تم کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان بھی لے تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمارے جیسا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں دنیا میں، اور ہماری طرح لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کی طرف سے نہیں آئے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ ان دو اعتراضوں پر بھی اللہ رب العزت نے جواب عطا کیا اور ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس ایک اللہ کا نور آیا ہے۔ پہلے اعتراض جو انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے جواب دیا کہ قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی وحی کو یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ آپ ہماری ہی طرح ہم کو نظر آتے ہیں، آپ ہماری ہی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہماری ہی طرح انسان ہم کو نظر آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا کہ من اللہ نور، کہ اے لوگو، یہ جو پیارے آقا تم کو انسانوں کی طرح دکھتے ہیں یہ صرف دکھنے میں انسانوں کی طرح ہے، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نور کہا ہے۔ اگر ہم تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 15 یا 16 تفسیروں میں علماء کرام نے نور کی تفسیر اگر کی ہے تو کہا کہ یہ نور سے مراد اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ نور کون ہے؟ یہ نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی طرف سے ہم گنہگاروں کے پاس آئے ہیں۔ انسانی لباس کو اوڑھ کر انسان کی شکل میں دنیا کے پاس آئے ہیں، دنیا والوں کے پاس آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے احکام سمجھانے کے لیے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے قریب جانے کا راستہ بتلانے کے لیے۔ یہ انسانی صورت میں ضرور آئے ہیں، یہ انسانی شکل میں ضرور آئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت انسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے نور ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متى وجبت لک النبوہ، آپ اللہ کے نبی کب بنے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی کب بنایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف مٹی کو جمع کیا، ایک طرف پانی کو جمع کیا، ابھی روح کو حضرت آدم کے اندر بھی نہیں ڈالا۔ پیارے آقا فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر وہ اللہ کے نبی بنے کب ہیں اور وہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ معلوم یہ ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بات بول رہے ہیں یہ دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہ دنیا میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے گزارنے کے بعد، 40 سال کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن 40 سال کی عمر میں سرکار کو نبوت نہیں ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سرکار اللہ کے نبی تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب وہ نور کہاں تھا؟ وہ نور پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھا، اللہ رب العزت کے قریب رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت کے پاس ہی رہا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ ہی میں رہا کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نور کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ نور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، اور ایسی نماز کہ جب نماز میں ٹھہرتے ہیں 1000 سال تک ٹھہرے رہتے ہیں، اور پھر رکوع کرتے ہیں تو 1000 سال تک رکوع کرتے ہیں، پھر جب رکوع سے قوما کرتے ہیں، رکوع سے ٹھہرتے ہیں تو 1000 سال تک ٹھہرے رہتے ہیں، پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو 1000 سال تک سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک رکعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ادا کیا۔ اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو دیکھ کر، اس نور محمدی کی عبادت کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نور محمدی، ہماری عبادت کا جو حق تھا وہ حق تم نے ادا کر دیا، ہماری جیسی عبادت کرنا تھا ویسی عبادت تم نے کر دیا، اب بتاؤ تمہارے اس عبادت کے بدلے میں ہم تم کو کیا دینا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو عبادت کی ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس اتنا مانگتا ہوں کہ تو میرے آنے والی امت کو بخش دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہم گنہگاروں کا خیال کر رہے ہیں، ابھی دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی پیارے آقا دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، لیکن جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غلاموں کی اور ہم امتیوں کی فکر ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول کے روز دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ دنیا میں پیدا ہونا پیارے آقا کا دنیا میں آنا نہیں ہے، یہ دنیا میں ظاہر ہونا ہے، جبکہ دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے بھی ہے جبکہ ابھی دنیا ہی نہیں بنی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت سے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے نور سے ہی ساری کائنات کو بنایا۔ پیارے آقا کائنات میں پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، دنیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے۔ ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا ہے، اور یہ ساری دنیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنا فیض حاصل کر رہی ہے، اور پیارے آقا کے نور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو قائم رکھا ہے اور ساری دنیا کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اگر وہ پیارے آقا کا نور نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ساری دنیا کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ یہ دنیا اگر باقی ہے تو صرف اور صرف نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کو باقی رکھا۔ محترم حاضرین، ہم کیا سمجھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 63 سال پیارے آقا کی عمر ہے،
60 پر 3 سال کی پیارے آقا کی زندگی ہے، دنیا میں تشریف لائے، 53 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں تھے، اس کے بعد پیارے آقا کا وصال ہو گیا۔ ارے یہ جو سیرت ہم بول رہے ہیں، یہ 63 سال کی جو زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو انسانی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ورنہ ایک زندگی وہ بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور والی زندگی ہے، اور وہ اس وقت سے ہے جب سے ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، ابھی وقت بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے وہ اللہ کے نبی ہیں، اس وقت سے وہ اللہ کے نور ہیں، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، جنت قائم ہو جائے گی، جنت ظاہر ہو جائے گی، اس وقت بھی وہ اللہ کے نور رہیں گے، اور جنت بھی اللہ نے ان کے نور سے ہی بنایا ہے۔ تو وہ نور والی جو زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ پیارے آقا نے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ آسمان میں چمکتا تھا، اور ایسے ستارے کو میں نے 70 پر 2 مرتبہ دیکھا ہے، 72 بار میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ اب اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، کیا تم اب اس نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کیا اب اس ستارے کو دیکھو گے جو تم 70,000 بار دیکھ چکے ہو آسمان میں، کیا اس ستارے کو اب دیکھے گے تو پہچان لو گے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں پہچان لوں گا، کیونکہ میں 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں، اب اگر میں اس ستارے کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیشانی مبارک سامنے لاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی دیکھتے ہیں پیشانی مبارک کو، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قسم خدا کی یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں آسمان پر 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں وہی ستارہ ہوں جس کو تم 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میری عمر بہت بڑی ہے۔ جبرائیل کو سرکار کہتے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری عمر بڑی ہے کہ میں 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ ارے جس ستارے کو دیکھ کر تم اپنی عمر کا اندازہ کر رہے ہو، میں وہی ستارہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، میرے نور کو پیدا کیا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب دنیا میں آئے تو انسان کی صورت میں دنیا میں آئے، لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا یہ ہم کو سکھائے، لوگوں کے ساتھ کیسے کھانا یہ ہم کو سکھائے، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنا یہ ہم کو سکھائے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، اللہ رب العزت کا جو صحیح راستہ ہے، اللہ رب العزت کا جو صحیح طریقہ ہے، اس کو بتانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صورت میں اور انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت انسانیت کی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ اللہ کے نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیارے آقا کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے بنایا پیارے آقا کے نور کو، اور پھر یہ ساری دنیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے بنایا۔ اب یہ پیاری ساری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا نور بھی اس میں ہے۔ پیارے آقا ہی کا نور اللہ کا نور ہے۔ ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے جو قائم و دائم فرمایا ہے، جو اللہ نے اپنا وجود بخشا ہے، یہ ساری دنیا میں اللہ ہی کا وجود ہے، لیکن اگر کسی کا ظہور ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ یہ ساری دنیا صرف نور محمدی ہے، یہ ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ نور جو حقیقت میں اللہ رب العزت کا نور ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، ہم یہ میلاد النبی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہمارے پاس آیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انسان آیا اور اللہ رب العزت کے پیغام تو ہم تک پہنچایا ہے۔ ارے ان کے صرف انسانیت کو دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، ان کے انسانیت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے نورانیت کو دیکھنا یہ بھی کمال ہے۔ اور سرکار کا اللہ کا نور ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سرکار اللہ کے نور ہیں۔ ارے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا نور ہوتے ہوئے انسان کی صورت میں سرکار دنیا میں کیسے آئے، یہ تعجب کی بات ہے۔ سرکار کے نور ہونے پہ تعجب نہیں ہونا تھا، سرکار کے انسان ہونے پہ تعجب ہونا تھا۔ یہ کیسا انسان ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اور بشریت بھی ہماری طرح کی بشریت نہیں ہے۔ سرکار ہمارے طرح کے انسان نہیں ہے، ان کے انسان ہونے میں اور ہمارے انسان ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چیز میں اللہ نے برکت رکھ دیا ہے، پیارے آقا کے مبارک لعاب دہن میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پانی میں کلی کرتے ہیں تو وہ پانی جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے اور شفا یاب لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماروں کو کچھ پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ پیارے آقا جب کسی کے سر پہ پیارے آقا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بڑے سے بڑا بیمار بھی اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سرکار کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے
وہ ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے، پھر سرکار کی نورانیت کیسی ہوگی اور ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ محترم حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں آئے تو لباس انسانیت کا اوڑھ کر آئے، دنیا میں آئے تو انسانیت کے کپڑے پہن کر آئے۔ وہ انسانیت کا لباس 63 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور پیارے آقا نے 63 سال تک اس لباس کو پہنے رکھا۔ پھر جب 63 سال ختم ہو گئے تو پھر وہ نور محمدی جو انسانی صورت میں دنیا میں آیا تھا، پھر وہی نور محمدی لامحدود ہو کر جو ساری کائنات میں پھیلا تھا، اب پھر سے وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ محترم حاضرین، یہ ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے جلوے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کا سارا نور ہے۔ جب ہم ساری دنیا کو دیکھیں، ہمارے اندر یہ احساس ہونا یہ ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں تو دل میں خیال ہو کہ یہ نور محمدی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جب اپنے آپ کو دیکھیں ہم، تب بھی یہ سمجھنا کہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوں۔ اللہ نے ان کے نور سے مجھے پیدا کیا، میں بھی سرکار کے نور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ ساری دنیا سرکار کے نور کا ایک جز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کل ہے، اور وہ جو سرکار کا نور کل ہے وہ اللہ کے نور کا جز ہے۔ اور اللہ رب العزت تو ایک تشبیہ تنزیہ اللہ کی ہے، ایک اللہ رب العزت کی شان تشبیہ ہے، ایک اللہ رب العزت کی شان تنزیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی شان تنزیہ تو وہ الگ ہی ہے، اس سے کوئی مخلوق کو نہ دخل ہے، نہ کوئی مخلوق وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو شان تشبیہ ہے، وہ شان تشبیہ کا نام ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی شان تنزیہ کو شان تشبیہ میں لانا چاہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ بس وہی شان تشبیہ جو آج ہم کو نظر آتی ہے، یہ اللہ کے جلوے، یہ اللہ کی قدرت، یہ سارا کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور یہ سارے کے سارے سرکار کے ہی جلوے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، میلاد النبی کے موقع پر صرف سرکار کے پیدا ہونے کی خوشی ہم نہیں منانا، بلکہ خوشی یہ بھی منانا کہ اللہ رب العزت کی ایک طرف سے ایک نور ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ نور چھپ کر پردے میں کام کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کے پیچھے وہی نور کار فرما تھا۔ ہر نبی کو ہدایت دینے کے لیے وہی نور تھا، ہر نبی کو نبی بنانے کے لیے وہی نور تھا، ہر نبی کو رسالت عطا کرنے کے لیے بھی وہی نور تھا۔ یہی نبی اول و آخر ہے، یہی نبی اللہ کا مقصود ہے، یہی نور اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور یہی نور سارے نبیوں کے پاس تھا، یہی نور سارے نبیوں کو ہدایت دیتا تھا۔ لیکن پردے میں چھپ کر یہ نور کام کرتا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو یہی نور دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی صورت میں جب وہ نور آتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آتا ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، یہ دل میں عقیدہ رکھ لیں کہ سرکار ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، ان کی انسانیت بھی ہم سے الگ ہے، ان کی نورانیت بھی ہم سے الگ ہے۔ وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، وہ ہماری طرح کے بشر نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، اور ان کی انسانیت بھی نورانیت ہے، اور ان کی نورانیت بھی نورانیت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح اللہ والوں نے ہم کو بتایا کہ آپ کے کمال کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے، ہاں بس اتنا کہہ دیتے ہیں اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ کے بعد جو بھی ہے دنیا میں، نہ اللہ کے بعد جنوں کا مقام ہے، نہ اللہ کے بعد فرشتوں کا مقام ہے، نہ اللہ کے بعد کسی دوسری مخلوق کا مقام ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے، وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کیونکہ ان کے ہی نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، میں نے اپنے عرفان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو میں نے پیدا کیا۔ اللہ کی عرفان سرکار کے نور سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے، وہ پہلے سرکار کو پہچاننا، وہ پہلے سرکار سے ملنا۔ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا عرفان کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پہلے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سمجھنا، پہلے وہ سرکار کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، پہلے وہ اپنی نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر لینا۔ اس کے بعد سرکار سے جب اس کی نسبتیں وابستہ ہو جائیں گی تو خود بخود اللہ رب العزت سے اس کی نسبتیں وابستہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے قریب جانے کا راستہ یہ ہے، ہم کو پہلے سرکار کے قریب جانا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم ہو جائیں گے، خود بخود اللہ رب العزت کے قریب بھی ہم ہو جائیں گے۔
تو الغرض محترم حاضرین، ہمارا یہ عقیدہ ہم بنا لینا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ایک انسان نہیں ہے، اللہ کے ایک بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق اول بھی ہے، وہ اللہ کے نور بھی ہیں، اور اللہ نے انہی کے صدقے میں اور انہی کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ ساری کائنات کی روشنی اور ساری کائنات کا نور اگر باقی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ ساری کائنات باقی ہے۔ جب ہم میلاد النبی میں خوشی مناتے ہیں تو اس بات کی بھی خوشی منانا ظہور نور ہمارے سامنے آیا ہے، اللہ رب العزت کا وہ نور جو چھپا ہوا تھا پردوں میں، اب وہ نور کا ظہور ہوا ہے، اب وہ نور ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب ہم کیا کرنا؟ ہر چیز میں ظہور نور محمدی کو تلاش کرنا، ہر چیز میں سرکار کے اس نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں ایک طرف ہم کو اللہ کی قدرت نظر آنا اور دوسری طرف ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آنا، ایک طرف ہم کو اللہ کا وجود نظر آنا اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہم کو نظر آنا۔ بس اسی وجود اور ظہور کے احساس کرتے ہوئے ہم کو ساری زندگی گزار دینا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہی ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف معمولی انسان کی شکل میں دنیا میں نہیں آئے، وہ انسان کی شکل میں آئے ضرور ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نور ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو سمجھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔